قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جیسے آسمان کو، زمین کو، چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو اور مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نشانیاں قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، یعنی تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں ناظرین، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جیسے آسمان کو، زمین کو، چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو اور مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نشانیاں قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے جوڑے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا، مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نہیں وجود دیا، تخلیق کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر تخلیق کیا۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے درمیان جو نکاح کا رشتہ قائم کیا، میاں بیوی کا رشتہ۔ تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے جو جنت کے اندر قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور کتنا اس کا اللہ کی نظر میں ایک مقام ہے۔ باقی سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں اس رشتے کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مستحکم ہے، اتنا ہی یہ نازک بھی ہے۔ نازک اس اعتبار سے کہ اس کے اندر دراڑ پڑنے میں، اس کو ٹوٹنے میں ذرا سی جو ہے وہ لغزش، خطا یا کوتاہی یا غفلت یا بے اعتمادی جو ہے وہ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال کا نکاح کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنا پرانا رشتہ اور کیسے ختم ہو گیا۔ تو لہذا اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضبوطی بھی رکھی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سینسیٹیو اور بہت نازک رشتہ بھی ہے۔ تین باتیں ہیں۔ ایک تو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی میں نے یہ جوڑے کیوں پیدا کیے، تمہارے جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو کیوں بنایا، ایک دوسرے کے لیے اس کو جوڑا، زوج قرار دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ جو ہے سکون حاصل کیا جائے اس سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حوالے سے بیان کیا کہ بیوی سے اللہ نے جو زوج کا یا زوجہ کا یا بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کے اندر سکون رکھا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ لہذا ناظرین، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات مسلم ہے کہ جو سکون اور جو راحت ماں کی گود میں ملتی ہے وہ کائنات میں کسی کی گود میں نہیں مل سکتی۔ جو انسان راحت حاصل کرتا ہے، چین سکون حاصل کرتا ہے ماں کے گلے لگ کر، ماں کے سینے لگ کر، وہ ماں کی آغوش میں جا کے جو بچے کو راحت ملتی ہے وہ کسی آغوش میں نہیں ملتی۔ یہ بات تو مسلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ بیوی کے اندر میں نے سکون کو رکھا۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی آغوش میں، کہ جب مرد اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے اندر سکون ہے، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور جو سکون اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے عورت میں رکھا ہے، وہ سکون کائنات میں کسی اور عورت میں نہیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ خاص طور پر بیان کیا۔ تو اب یہ جو اتنا نازک رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیادی چیز یہ بیان کی کہ تاکہ جو ہے وہ سکون حاصل کیا جائے۔ اب اگر اس کو اور تھوڑا سا وسیع کر لیتے ہیں تو مرد کے لیے عورت میں سکون رکھا اور عورت کے لیے مرد کے اندر سکون رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی دونوں کو ایک دوسرے سے راحت حاصل ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے کہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَبْغَضُ لِلْبَصَرِ،
کہ اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی تم زنا سے بچ جاتے ہو اور تمہاری نگاہیں جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہیں، تمہاری نگاہوں میں حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے، تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے ہو۔ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، مطلب کیا ہے، جو نکاح کے قابل ہو چکا ہے، اس کو چاہیے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یا معاشر الشباب یعنی نوجوانوں کی جماعت، تو اللہ کے رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی دیکھو نکاح کرو، تم میں سے جو شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ پھر اس کا مقصد بیان کیا، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور وَأَبْغَضُ لِلْبَصَرِ، اور نگاہیں جو ہے وہ نیچے ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر سکون رکھا عورت کے لیے، عورت کے اندر سکون رکھا مرد کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے جو بات بیان کی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کے درمیان جو ہے مودت کو ڈال دیا۔ کس کو ڈال دیا؟ محبت کو ڈال دیا۔ مودت ناظرین عربی زبان میں کہتے ہیں محبت کو، وہ محبت جس کے اندر دوستی ہو۔ دیکھیں ایک تو خالص محبت ہوتی ہے، اب محبت ہو جہاں پہ وہاں پہ محبت کا تعلق تو ہوگا، ہو سکتا ہے دوستانہ تعلق نہ ہو، لیکن وہ محبت جس میں دوستی بھی ہو تو اس کا لطف زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کا دوست بھی ہے جس کی ہم نشینی آپ کو پسند ہے، آپ کی اس کی مجلس آپ کو پسند ہے، آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس سے آپ کو محبت ہے، اب آپ محبت ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی مجلس کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کی باتوں کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کی محفل کو بھی انجوائے کرتے ہوں، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی پسند کرتے ہوں۔ کتنے آپ کے ایسے دوست ہوں گے جن سے آپ کو محبت نہیں ہوگی، لیکن آپ ان کی مجلس کو انجوائے کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، گھومنے پھرنے کو انجوائے کرتے ہوں گے، لطف اٹھاتے ہوں گے، لیکن وہ محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن مودت وہ ہوتی ہے جس کے اندر محبت بھی ہو اور دوستی بھی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رشتے کے اندر جو ہے محبت بھی رکھ دی ہے، دوستی بھی رکھ دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت کو اللہ پیدا کر دیتا ہے، مودت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اور احساس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ مودت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، ایک دوسرے کی جو بھی کمزوری ہے اس کمزوری پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے یہ میں ڈالتا ہوں۔ دیکھیں ایک لڑکا اور لڑکی غیر محرم ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ غیر محرم ہے، اور اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے وہ زواج کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم کر دیا۔ اب یہ کس پر ہوا؟ یہ اللہ کے نام پر ہوا، اور یہ اللہ کے کلام سے ہوا، شریعت کے مطابق ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اب ایک لڑکا اور لڑکی نے جب نکاح کے ذریعے سے اپنے تعلق کو قائم کیا، اپنے رشتے کو قائم کیا، تو اب اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے درمیان محبت کو ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے مودت کو ڈال دیا، الفت کو ڈال دیا، پیار کو ڈال دیا۔ اسی لیے جب انسان، اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، تفکر کرتی ہے۔ تو لہذا ناظرین اس بات کو آج اگر ہم سمجھ لیں کہ بھئی میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے اور اس کی بنیاد کیوں ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر یہ رشتہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ ایک مرد اور عورت کے صرف جسمانی تعلق نہیں ہوتا، یہ کوئی جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے رشتہ قائم نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، نسل انسانی کی بقا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ دیکھیں آنے والی نسل کی جو ہے وہ پیدائش کے مراحل طے ہوتے ہیں، پھر ان کی تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے آپ ایک پوری نسل کو تیار کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جتنا ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، اتنا ہی ان کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ بہترین طور پر ہوگی، اور اس کا پھر آپ اس پہ اثرات دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی اگر آپس میں ان کا رشتہ جو ہے مضبوط نہ ہو اور اس رشتے کے اندر دراڑیں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہو، کھچاؤ کا ماحول ہو گھر کے اندر اور تناؤ ہو،
تو اس کے اثرات جو ہے وہ بچوں پہ نظر آئیں گے۔ وہ بچے جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ بچے پھر ان بچوں کی زندگی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے والدین کی زندگی جو تھی وہ ڈسٹرب تھی۔ تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ جو جتنا مضبوط ہوگا اتنا ایک خاندان مضبوط ہوگا، اتنا ایک جو ہے وہ ایک گھرانہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس رشتے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی ہی بچوں کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو لہذا اس وجہ سے آج جو ہے وہ اسلام اس بات پر فوکس کرتا ہے، ایمفیسائز کرتا ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، اور نکاح جو ہے اس کے راستوں کو بند نہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ نکاح کے راستے کھلے رہے، اور نکاح آسان سے آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جتنا آپ نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنائیں گے اتنا زنا کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا زنا مشکل ہو جائے گا۔ نکاح سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوتی ہے، اور نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں نکاح مشکل ہو گیا ہے، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ خاندانی جو ہے رسم و رواج، اور پھر جو ہے وہ ذات اور برادری، اور پھر ایک طرح سے لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر ایک ماڈل کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ بھئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے، ایسی لڑکی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں نے جو ہے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ تو لہذا حضور نے فرمایا نکاح کو آسان سے آسان رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔